فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما الكفارات وأما المنجيات فالعدل بالغضب والرضا والقسط في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، اس وقت ہم یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مجلس یہاں اصلاحی و تربیتی مجلس کے عنوان سے یہ قائم کی گئی ہے. اس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم مجھے وہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید ہوں، فائدہ مند ہوں. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سنواریں، اس طرح بنائیں کہ جتنے بھی اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں، اچھی عادات ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے اندر آ جائیں، ان کو ہم اپنائیں، اور جتنی بھی بری عادتیں ہیں، برے کام ہیں، ان سے ہم بچنے والے بن جائیں. یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے. مقصد حیات یہی ہے. قصوى مغامنا ان نتحلى بالفضائل المحمودة ونتخلى عن الخصائل المذمومة. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں اور بری عادات سے اپنے آپ کو پاک کریں. کیوں؟ لنستظل بظل عرش الرحمن یوم لا ظل الا ظلہ، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا سکیں، جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. وہ ایک چٹیل میدان ہوگا جس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، کوئی عمارت، کوئی درخت نہیں ہوگا. یعنی میدان محشر بالکل صاف چٹیل میدان ہوگا، پلین ہموار میدان ہوگا. وہاں سب کو جمع کیا جائے گا، اور ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ہوگا. آج تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتی ہے.
آج یہاں کشمیر میں ہر آدمی کی زبان سے یہ سننے میں مل رہا ہے کہ ایسی گرمی جس طرح کی اس سال گرمی ہوئی ہے کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے، بہت گرمی ہے۔ ان کو نہیں معلوم ہے کہ جموں والوں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کی تو 10% اس سے زیادہ ہی ہوتی جی۔ تو یہاں تھوڑی سی بڑھ گئی تو ہر آدمی کی زبان پر گرمی کا تذکرہ ہے۔ اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ گرمی جس وقت سورج بالکل 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، تب گرمی کا یہ حال ہے، تب تو سورج بالکل قریب ہوگا اور ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ہوگا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا یہاں کندھوں تک ہوگا، کسی کا منہ تک پہنچا ہوا ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے اس نے لگام پہن رکھی ہے۔ اللہم احفظنا۔ اللہ اس دن کی شدت سے، اس دن کی گرمی سے، اس دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سنوارنا ہے، اچھے اخلاق سے مزین کرنا ہے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ اس دن ہم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ حاصل کر سکیں اور اس دن ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، یہ کوٹھی بنگلے، یہ بینک بیلنس اور یہ ساری چیزیں سب یہیں پر رہ جائیں گی، یہ ساتھ جانے والی نہیں ہیں۔ ہم نے کتنے مردوں کو دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو قبر میں اتارا، یا خود دیکھا ہم نے جس وقت قبر میں اتارتے ہیں، بتائیے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جاتا ہے ساتھ کچھ؟ جی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کا جنازہ چلتا ہے اس کی آخری آرام گاہ کی طرف، آخری اس کا جو مقام ہے، مکان ہے، اس کی طرف چلتا ہے، تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ گویا 3 بھائی اس کے ساتھ ہیں، ایک تو وہیں ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا قبر تک ساتھ آتا ہے، تیسرا ساتھ جانے والا ہے۔ 3 چیزیں، ایک اس کا مال ہے، ایک اس کے رشتہ دار ہیں، ایک اس کے اعمال ہیں۔ مال و دولت وہیں گھر پہ ہی رہ جاتا ہے، وہ ساتھ نہیں آتا ہے، کوٹھی بنگلہ وہیں رہ جاتا ہے، وہ جو مال جمع کر کر کے اس نے رکھا تھا، الذی جمع مالا وعددا، گن گن کے رکھتا تھا، وہ سب وہیں رہ گیا۔ وہ کاروبار، وہ فیکٹری، وہ دکان، وہ ساری چیزیں وہیں رہ گئیں، کوئی چیز ساتھ نہیں آتی ہے۔ ہاں رشتہ دار آئیں گے، دوست و احباب آئیں گے، محلے والے آئیں گے، پڑوسی آئیں گے، اور کہاں تک آئیں گے؟ جنازہ پڑا قبرستان تک آئے، وہاں سے وہ بھی سب واپس آ جاتے ہیں۔ 3 مٹھی مٹی کی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھتے ہوئے 3 مٹھی مٹی کی ڈالی اور اس کے بعد وہ بھی چل دیتے ہیں۔ صرف ایک چیز ساتھ رہ گئی، وہ کیا ہے؟ جی، اعمال ہے، وہ انسان کے اخلاق ہے، اعمال ہے، یہ چیز ساتھ جانے والی، باقی سب یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا جو اللہ کے پاس آئے گا قلب سلیم لے کر، صاف ستھرا دل لے کر۔ جب دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے پھر انسان کے اخلاق سنور جاتے ہیں، پھر اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل سرچشمہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ دل ہے۔ بتائیے برائیاں باہر ہیں یا اندر ہیں؟ جتنی برائیاں دنیا کے اندر ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ برائیاں باہر ہیں یا دل کے اندر ہیں؟ جی، جب کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو ارادہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ تو برائی کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے۔ اس لیے ہمارا دین ہم کو اس بات پر زور دیتا ہے، اپنے دل کو سنوارو، اپنے دل کو بناؤ، یہ بن گیا سب کچھ بن جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر پہرے داروں کی ضرورت نہیں، پھر پولیس کی ضرورت نہیں، پھر فوج کی ضرورت نہیں ہے، دل بن گیا سب کچھ سدھر جائے گا، سب بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہے۔ دل سمر گیا، آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، کان غلط نہیں سنیں گے، زبان غلط نہیں بولے گی، ہاتھ غلط نہیں پکڑیں گے، پاؤں غلط جگہ کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، دل جو ہے خراب ہو گیا، پھر پورا جسم خراب ہو جائے گا، پھر آنکھ بھی غلط دیکھے گی، پھر کان بھی غلط سنیں گے، زبان غلط بولے گی، ارادے غلط ہوں گے، ہاتھ غلط جگہ کی غلط چیز کو پکڑے گا، پاؤں غلط جگہ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی نفع میں رہے گا جو اللہ کے پاس آیا قلب سلیم لے کر، ایسا دل لے کر آیا جو کھوٹ سے پاک تھا، جو ہر قسم کی برائی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے دل کو پاک کرنے پر زور دیا گیا۔ اور دل کس سے پاک ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یہ دل جو ہے اس میں زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس پہ پانی گرتا ہے، تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وما جلاؤ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لوہے میں زنگ لگتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے پانی ہے، پٹرول ہے یا اور چیزیں ہیں، یا اس کو بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ یہ دلوں کا جو زنگ ہے یہ کیسے دور ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی کثرت سے، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں بھی کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے، موت کو یاد رکھو، ایک دن دنیا سے جانا ہے اور یہ معلوم نہیں کب جانا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جس میں ہمیں کفن دیا جائے گا، وہ صابن بازار میں آ چکا ہو جس سے ہمیں غسل دیا جائے گا، ممکن ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں آیا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ موت کو یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا بذکر حازم اللذات الموت، کا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک دن مرنا ہے، نہیں معلوم موت کس حالت میں آئے گی، اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی، کس حالت میں موت آئے گی ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ عافیت کی اور ایمان والی موت ہمیں عطا کرے۔ پھر یہ کپڑے خود نہیں اتریں گے، اتارے جائیں گے، خود نہیں پہن پائیں گے، پہنائے، وہ بھی اگر مقدر میں ہوئے۔ خود غسل نہیں کر سکیں گے، کوئی دوسرا غسل دے گا، خود نہیں چل سکیں گے، اٹھا کے لے جایا جائے گا، اور پھر آخری رسومات ادا کر کے یعنی جنازہ پڑھ کے اور من و مٹی کے نیچے دبا کے سب واپس آ جائیں گے۔ کہا اس بات کو یاد کرو، جو اس کو یاد کرے گا اس کا دل صاف ہوگا، اس کا دل کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا دل پر محنت کرو۔ اب دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف نصیحتیں اپنی امت کو کی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک موقع پر آپ نے اپنی امت کے لیے 12 نصیحتیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، یعنی بری عادتیں ہیں، ان بری عادتوں کو چھوڑ دو، ان کے قریب نہیں جانا۔ ثلاث منجیات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو نجات دلانے والی ہیں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہیں۔ 3 چیزیں، ثلاث منجیات و ثلاث کفارات،
اور تین چیزیں، تین اعمال ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ، اور تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو پہلے جو خطرات ہیں، مہلکات ہیں، جو انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے کام ہیں، ان کی آپ نے نشاندہی کی، اور آپ نے فرمایا ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ان کاموں کو چھوڑ دو۔ پھر تفصیل بیان کرتے ہو آپ نے فرمایا اما المہلکات، کہ رہی مہلکات، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں، انسان کو تباہ اور برباد کرنے والی چیزیں، فشح مطاع، فشح مطاع، ایسی خود غرضی کہ جس کی پیروی کی جائے، وہوى متبع، اور ایسی خواہشات جس کی اتباع کی جائے، واعجاب المرء بنفسه، اور آدمی کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو کچھ بڑا ہی سمجھ لینا، اپنے برابر کسی کو نہ سمجھنا، سب کو اپنے سے کم تر جاننا۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو مختلف گناہوں کی جڑ اور بنیاد بنتی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کی جڑ ہی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کہا کہ سب سے پہلے نمبر پر ہے فشح مطاع، ایسی خود غرضی کہ جس کی پیروی کی جائے، انسان خود غرض بن جائے۔ کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، تو غرض پوری ہوئی، ٹھیک، نئے غرض پوری ہوئی تو ایک دم رشتہ، ناتا، دوستی سب ختم، سب توڑ دیتا ہے۔ اور آج کا انسان بڑا خود غرض بن گیا ہے۔ آج اولاد بھی ماں باپ کے حق میں مخلص نہیں ہے، اولاد بھی ماں باپ کے حق میں خود غرض بنی ہے۔ اور بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ ماں باپ، حالانکہ ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ وہ اخلاص پر مبنی ہوتی ہے، لیکن بعض جگہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں بھی خود غرضی آ گئی۔ اللہ اس خود غرضی سے بچائے۔ اس خود غرضی کی وجہ سے آدمی نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ رشتہ دیکھتا ہے، نہ دوستی دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ جہاں سے اس کی غرض پوری ہوگی، اس کا مقصد حاصل ہوگا تو ٹھیک، نہیں مقصد حاصل ہوا ایک دم پھر الگ ہو جاتا ہے، رشتے ناتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جبکہ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، رشتوں کو توڑنا نہیں۔ دوستی ہے تو اس دوستی کو نبھانا، اس دوستی کو ختم نہیں کرنا۔ رشتے ناتوں کو جوڑنا، کہا تم سے کوئی توڑنا چاہے تب بھی جوڑنا، صل من قطعک، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ کا مطلب جوڑنا، رشتے کو جوڑ کے رکھو۔ من قطعک، جو تم سے تعلق کو توڑنا چاہتا ہے تم اس سے جوڑو۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کہ جو بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا ہے یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ یعنی سامنے والا رشتہ دار اگر میرے ساتھ اچھا رہ رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھا رہوں تو کہا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ رشتے کو جوڑ کے رکھو۔ جو تم سے توڑنا چاہتا ہے اس کو کھینچ کے لاؤ، بھائی کہاں جا رہا ہے، کیوں رشتے کو توڑ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے اس کو دور کرتے ہیں، آپ کو کچھ اور چاہیے بتائیے، میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن رشتے کو آپ ختم نہ کریں، رشتے کو آپ نہ توڑیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ فشح مطاع، ومن یوق شح نفسہ، جو آدمی نفس کی خود غرضی سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وہوى متبع، ایسی خواہشات جس کی اتباع کی جائے، یعنی آدمی اپنے خواہشات کا تابع ہو جائے، جو دل میں آئے وہی کر رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو دل میں آئے وہی کر رہا ہے۔ اور آج اکثریت ہم میں سے ایسی ہی ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کر رہی ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا آپ نے اس کو دیکھا
کہ جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، جو دل میں آیا وہی کرتا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کرتے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی قبروں پر کہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا اور قرآن ہم تک پہنچایا۔ ان صحابہ کرام نے اپنی خواہشات کو مٹا دیا تھا اور اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں پر اور اللہ کے حکموں کے تابع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے کو بھی وہ حکم کا درجہ دیتے ہیں اور اپنی خواہش اور اپنی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر اور آپ کی چاہت پر۔ ابو داود شریف میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک گھر کے پاس سے گزرے، جس گھر کے پاس سے گزرے اس آدمی نے ڈبل سٹوری مکان بنایا تھا، اوپر ایک قبہ جیسا اس نے گول سا گنبد جیسا بنایا ہوا تھا۔ آپ نے دریافت کیا یہ کس کا مکان ہے؟ تو بتایا گیا یہ فلانے صحابی کا ہے۔ تو آپ چکر لگا کے واپس مسجد میں تشریف لے آئے۔ وہ صحابی آپ کے ساتھ نہیں تھے، وہ بھی بعد میں آئے۔ جیسے مسجد میں آئے انہوں نے آپ کو سلام کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، اعراض کیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ناراضگی ہوگی، میرے سلام کا جواب مجھے نہیں ملا۔ تو انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرما رہے ہیں۔ اور صحابہ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہوتا تھا کہ حضور ناراض ہو جائیں۔ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ تو برداشت کر لیتے، لیکن حضور کی ناراضگی اور ناگواری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ تو کسی نے بتایا آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا یہ گھر کس کا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ میں نے جو تعمیر میں اضافہ کیا ہے یہ حضور کو پسند نہیں آیا۔ فوراً گئے، پورا مکان اپنا گرا دیا، منہدم کر دیا، ہموار کر دیا، زمین کے ساتھ ملا دیا۔ کوئی پرواہ نہیں کی میرے بیوی بچے کہاں رہیں گے اور کیا ہوگا، نہیں، اپنی تمام خواہشات کو حضور کی خوشی پر قربان کر دیا، آپ کی چاہت پر قربان کر دیا۔ اب آئے، اس کے بعد جیسے آپ کو سلام کیا آپ نے فوراً سلام کا جواب دیا۔ ایک صحابی آگے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اتار کر اس کو نیچے پھینک دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس سے کہا گیا خذ خاتمک وانتفع بہ، کہ اپنی انگوٹھی کو لے لو اور اس کو بیچ کے، پہننا نہیں، بیچ کے فائدہ حاصل کرو یا گھر میں اپنی کسی مستورات کو دے دینا۔ تو انہوں نے کہا، جواب دیا کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کیسے لوں، کیف آخذ، میں کیسے اس چیز کو لوں، طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ دل کہاں سے لاؤں جو یہ گوارہ کرے کہ جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو اٹھاؤں۔ حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ کی مجلس میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز بھی بڑا زبردست تھا، بڑا پیارا انداز تھا۔ آپ نے دیکھا ان کے بال کچھ ضرورت سے زیادہ لمبے ہیں، اسی طرح ان کا جو ایزار ہے، تہمد ہے، وہ بھی ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته ولا اسبال ازارہ. خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا ازار، اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا. یہ آپ نے اس طرح تربیت فرمائی، یہ آپ کی تربیت کا انداز تھا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو فوراً اوے یہ کیا بال رکھے ہوئے ہیں تو نے، بھوت بنا ہوا ہے، ان کو کٹا جا کے، اور اپنا پجامہ دیکھ کہاں جا رہا ہے، حرام ہے حرام اس سے نیچے رکھنا. ہم سیدھا ایسے کہتے کہ نہیں جی، لیکن حضور نے ایسے نہیں. آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی ہے، لولا طول جمتہ، اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا. جب اس انداز سے آپ نے تربیت کی تو ان کے دل میں یہ بات ایک دم جا کر اثر کیا اس بات نے. انہوں نے فوراً چاقو، جیب میں تھا، چاقو نکالا اور نکال کر اپنے بال پکڑے اور چاقو سے ہی کاٹ لیے. بتائیے چاقو سے بال کاٹنا آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے. یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ گھر جاؤں گا کینچی سے کاٹوں گا یا یہ کہ کسی نائی کے پاس جاؤں گا اس سے کٹواؤں گا، نہیں، بلکہ وہیں چاقو نکالا اور نکال کر جو ہے بال پکڑ کے ان کو کاٹ لیا. اور اسی طرح ازار جو لمبا تھا اس کو بھی وہیں چاقو سے کاٹ کے چھوٹا کر دیا. یہ انتظار نہیں کیا گھر جاؤں گا اور جا کر اس کو ٹھیک کر لوں گا، نہیں، یہ اتنا انتظار انہوں نے نہیں کیا. یہ آپ کا انداز تربیت تھا. کیا انداز تھا آپ کا، اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، لیکن فرماتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں کہا لما فعلت ھذا ولما صنعت ھذا، یہ کام آپ نے کیوں ایسے کیا اور یہ کام آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا، کبھی آپ نے نہیں کہا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا انس فلانا کام میرا کرو گے؟ تو میں نے دیکھنے کے لیے کہ حضور کیا کہتے ہیں، میں نے کہا میں نہیں کروں گا، جبکہ کہتے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں یہ کام کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے مجھے حکم دیا ہے اور حضور کے حکم کو رد نہیں کیا جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا. لیکن دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور اس پر کیا رد عمل کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتا تھا. تو میں نے کہا نہیں کروں گا. تو آپ نے فرمایا کر لو. میں نے کہا نہیں کروں گا. تو حضور نے کچھ بھی نہیں کہا. اس کے بعد کہتے ہیں میں چلا وہاں سے باہر نکلا، بچے کھیل رہے تھے، میں کھڑا ہو گیا ان کا کھیل دیکھنے کے لیے. چھوٹے بچے تھے حضرت انس 10 سال عمر ہے. تو کہتے ہیں میں بچوں کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. کافی دیر گزر گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی کام کر کے آئیں گے، مثلا کوئی چیز منگائی ہے وہ لے کر آئیں گے. تو حضور انتظار میں ہیں، کافی دیر ہو گئی آئے نہیں. اب آپ نکلے باہر تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر یہاں سے پکڑا، پیچھے گردن سے پکڑا اور فرمایا یا انیس اذهب حیث امرتک. انس بھی نے کہا یا انیس. اگر آپ میں سے کوئی عربی جانتا ہے تو انیس یہ اس میں تصغیر ہے جو پیار کے موقع پر بولا جاتا ہے. جیسے ہوگا نا ابن کے معنی ہے بیٹا اور بنیا کے معنی ہے پیارا بیٹا. تو یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے. اسی طرح آپ نے میرے پیارے انس یا انیس اذهب حیث امرتک، وہ کام کر کے آؤ جو میں نے تم سے کہا. تو کہتے ہیں میں نے کہا اذهب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ابھی جاؤں گا. پھر جا کر انہوں نے کام کیا. اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پہلے جا کر سیدھا 2-4 پیچھے سے لگاتا اور اس کے بعد کہتا بیوقوف میں انتظار کر رہا ہوں کہ ابھی آپ سامان لے کر آؤ گے، ابھی تک آپ نہیں پہنچے. خادم کیا اگر اپنا بیٹا بھی ہوگا اس کو بھی ہم بخشیں گے نہیں. تو حضور کا یہ انداز تھا تربیت کرنے کا، اس طرح آپ تربیت کرتے ہیں. ایک صحابی حضرت معاویہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، جماعت چل رہی تھی، نماز میں شریک ہو گیا. پہلے نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت تھی، پھر حکم آیا کہ اب نماز میں بات کی اجازت نہیں ہے. ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. ایک صحابی کو چھینک آ گئی تو چھینک کے جواب میں انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا. اب جو پاس والے تھے انہوں نے ذرا ان کو ایسے گھورا تو انہوں نے اور بولا، کہا تمہیں تمہاری ماں روئے مجھے کیوں گھور رہے ہو. اس طریقے سے کہا. یہ عربوں کا ایک انداز تھا. تو کہتے ہیں انہوں نے پھر
ایسے اپنی رانوں پر ہاتھ مارے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ نماز پوری ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو کہتے ہیں کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ آپ سے پہلے کوئی دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا، اتنی اچھی تعلیم دینے والا۔ واللہ ما قہرنی، اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، ولا ضربنی، نہ مجھے مارا، ولا شتمنی، اور نہ مجھے برا بلا کہا، ولیکن قال، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان ہذہ الصلاۃ، کہ یہ نماز اس میں تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، اس میں بندوں کی بات کی اجازت نہیں ہے۔ بس اتنا آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ انداز تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت فرمانے کا۔ تو خریم الاسدی کو اتنے پیارے انداز سے کہا کہ وہ فوراً جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار، اسی وقت عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جوڑے تقسیم کیے، ریشمی جوڑے کہیں سے ہدیے کے طور پر آئے تھے، آپ نے تقسیم کیے۔ ایک جوڑا کپڑوں کا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پہلے ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے حلال تھا، اب حرام ہو چکا تھا، آپ نے اعلان کیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو وہ پہن کر آگے۔ جب حضور نے دیکھا تو ذرا ناگواری سے دیکھا، فوراً سمجھ گئے، واپس گئے، فوراً اسی وقت اتار دیا اور اتار کر گھر کی مستورات میں تقسیم کر دیا۔ ایک اور صحابی تھے، وہ بھی اسی طرح جوڑا پہن کر آگئے، آپ نے ناگواری کے ساتھ دیکھا تھوڑا سا تو فوراً وہ سمجھ گئے کہ حضور کو یہ پسند نہیں ہے، فوراً وہاں سے واپس آئے، کپڑے اتارے، تندور جل رہا تھا اس میں ڈال دیے کہ اب ان کپڑوں کو پہننا یا گھر میں رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح صحابہ نے اپنی خواہشات کو تابع کر دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں پر، تبھی اللہ کی طرف سے ان کو یہ مرتبہ اور مقام ملا کہ ان کے بارے میں اعلان کیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر بعد والے لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے صحابہ تم نے ایمان لایا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر انہوں نے روح گردانی کی، تم جیسا ایمان نہیں لایا اور تمہیں کہنے لگے کہ انہوں نے دین کو اتنا نہیں سمجھا تھا جتنا میں سمجھ رہا ہوں، تو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے روح گردانی کی، منہ موڑا، پھر وہ دور کے اختلاف میں جا کر پڑ گئے۔ تو دوسری چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ نفس پرستی ہے، وہ خواہش پرستی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، جو جی میں آیا وہی کرنے لگ جائے۔ نہیں میرے ایمانی بھائیوں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صرف غلام مصطفیٰ یا غلام رسول یا غلام محمد نام رکھ لینے سے آدمی غلام نہیں بنتا ہے۔ غلام تب بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو تابع کر دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر 24 گھنٹے کی اس کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہر کام سے پہلے وہ سوچتا ہے اور معلوم کرتا ہے میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا ہے، میں ویسے یہ کام کروں گا۔ مثال کے طور پر کھانے کا نمبر آیا، اب وہ کھانے سے پہلے اس بات کا مذاکرہ کرتا ہے، اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، میں ویسے کھانا کھاؤں گا۔ اگر ہم ویسے کھانا کھائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں گے، یہ کھانا بھی ہمارا عبادت۔ لباس پہننے کا نمبر آ گیا، اب معلوم کرنا ہے میرے نبی کا لباس کیسا تھا، میرے نبی کو کون سا لباس پسند تھا، انہوں نے لباس کے متعلق کیا اصول اور ضابطے بتائے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کے مطابق مجھے لباس پہننا ہے، اپنی مرضی سے مجھے نہیں پہننا ہے۔ شکل و صورت اختیار کرنے کا نمبر آیا تو اس وقت بھی اپنی منمانی شکل و صورت نہیں بنانی ہے، بلکہ وہ شکل و صورت اختیار کرنی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تب یہ غلام ہے، ورنہ خالی نام کا غلام ہے، کام کا نہیں ہے۔ سونے کا وقت آ گیا تو معلوم کرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے،
کس طرح بستر پر آتے تھے، آپ نے کیا تعلیمات دی ہیں، بستر پر آؤ، بستر کو جھاڑ لو، باوضو ہو کر سو جاؤ، اور اسی طرح فلاں فلاں چیزیں پڑھ کے پھر سو جاؤ۔ جو آپ کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کر کے سوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، وہ اٹھنے کا طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ آپ گھر میں آتے تھے تو کیسے آتے تھے، گھر سے نکلتے تھے کیسے نکلتے تھے، مسجد میں آتے تھے کیسے آتے تھے، مسجد سے نکلتے تھے کیسے نکلتے تھے، آپ رشتہ داروں کے یہاں جاتے تھے، آپ کا کیا معاملہ تھا، کس طرح آپ رشتہ داروں کے ساتھ پیش آتے تھے، رشتہ داری کو آپ کیسے نبھاتے تھے، گھر میں گھر کی آپ کی بیویاں ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسے اخلاق سے آپ ان کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح آپ رہتے تھے، تب جا کر غلام بنے گا۔ دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھ لیں، رمضان آیا تو روزے رکھ لیے، اور اللہ نے پیسے دے دیے تو حج اور عمرہ کر لیا، یا سال کے بعد زکوٰۃ ادا کر دی۔ یہی دین نہیں، یہ دین کے ارکان ہیں اور اہم ارکان ہیں، لیکن یہی دین نہیں ہے۔ مسجد کا بھی دین ہے، گھر کا بھی دین ہے، بازار کا بھی دین ہے، مارکیٹ کا بھی دین ہے، رشتہ داری کا دین ہے، پڑوس کا دین ہے۔ پورے دین میں ہم کو آنا ہے اور پورے دین کے اندر ہمیں داخل ہونا ہے، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا، اس کی بات نہ مانو، پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا ہم اگر بازار میں ہیں تو بازار کا دین ہمیں معلوم ہو، مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں آنے کا دین ہمیں معلوم ہو، مسجد میں آنے کا دین ہمیں معلوم ہو، گھر میں جا رہے ہیں تو گھر کا دین ہمیں معلوم ہو، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ آج ہم باہر تو دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ہنس مکھ کی باتیں کریں گے اچھے طریقے سے، گھر پہنچتے ہی بیوی کو کچھ کہیں گے، بچوں کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ، برتن ادھر سے ادھر پھینکتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، بہت سارے گھروں میں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ باہر دیندار ہیں لیکن گھر میں آ کر بے دین بن جاتے ہیں، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب گھر میں آؤ تو سلام کر کے آؤ، سلام کرو گے تمہارے گھر میں برکت آئے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر گھر میں بیوی ہو، کہا بیوی کو بھی سلام کرو، یہی تو کہا جا رہا ہے، بیوی کو کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آؤ گھر میں بیوی کو مخاطب کر کے اسی کو سلام کہو۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ آتے ہی اپنی بیوی کو سلامتی کی دعا دے دو۔ اگر بیوی سلامت رہے گی فائدہ کس کا ہے؟ خود اپنا ہی فائدہ ہے نا۔ اگر وہ بیمار ہو گئی، کچھ ہو جائے گا تو پریشانی کس کو ہے؟ شوہر کو ہے۔ تو اس لیے سلامتی کی دعا دو آتے ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حال چال معلوم کرو، آپ کیسے ہو، ٹھیک ہو، آپ کی صحت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اور بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی سلام کا جواب دے، شوہر کو بٹھائے، پانی لے کر آؤں، پانی پیش کرے، اور اسی طریقے سے حال چال معلوم کرے۔ اس طرح گھر میں شوہر آئے گا، بیوی اس طرح پیش آئے گی۔ بتائیے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوگا؟ جی کبھی زبان چلانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ نہیں پیش آئے گی۔ آج ہمارے گھروں کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ کیسے؟ تھوڑا سا بیوی سے کچھ غلطی ہو گئی، ایک دم راشن پانی لے کے اس پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی کو نہیں، اس کے ماں باپ کو بھی نہیں بخشتے ہیں۔ تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیری ماں نے تجھے کچھ سکھایا نہیں ہے، تو ایسے آ گئی، میرے سر کہاں سے بلا پڑ گئی۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں۔ تو بتائیے آگے اس نے بھی کچھ بول دیا، پھر یہاں تک کہ مسئلہ بگڑتا ہے تو جدائیگی کا نمبر آ جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟
جی اس لیے گھر کا دین بھی ہمیں سیکھنا ہے، مسجد کا دین بھی ہمیں سیکھنا ہے، بازار کا دین بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم ملازم ہیں تو ملازمت ہمیں کیسے کرنی ہے اس کا دین بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم کسی عہدے پر ہیں، اس عہدے کے کیا اصول اور ضابطے ہیں، اس میں دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ تو اپنے آپ کو دین کے تابع کر دینا ہے، تب جا کر ہم کامل اور مکمل مسلمان اور مومن بنیں گے، ورنہ ہم مومن نہیں بن سکتے۔ تو وہ ہون متبعن کا ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ خواہشات کی جس خواہشات کی پیروی کی جائے۔ لہٰذا ہمیں اپنے نفس پرست نہیں بننا ہے، خواہش پرست نہیں بننا ہے، خدا پرست بننا ہے، اللہ کی پرستش کرنی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو سب چیزوں کا مستحق سمجھنا کہ میرے پاس یہ اچھی چیزیں ہوں، دوسروں کے پاس نہ ہو، مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ نہیں میرے ایمانی بھائیوں، اگر کوئی آدمی یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، دوسرے حقیر ہیں، تو اللہ اس کو حقیر کر دیتا ہے، حقارت میں ڈال دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ کتنا ذلیل کر دیتا ہے؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر دیتا ہے، کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے عاجزی، انکساری، تواضع ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھیں اور اللہ سے مانگیں اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ اور جب اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، اپنے کو کم تر سمجھے گا، تبھی دوسروں کو بڑا سمجھے گا اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا بھی بنے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو سب اس کو کیا سمجھیں گے؟ چھوٹا سمجھیں گے۔ وہاں دیوبند میں پڑھتا تھا تو ایک دکاندار نے اپنی دکان کے باہر لکھا ہوتا چھوٹے بھائی کی چھوٹی دکان، حالانکہ وہ سب سے بڑی دکان تھی، اس کی سب سے بڑا شو روم تھا اس کا، لیکن اس نے لکھا تھا چھوٹے بھائی کی چھوٹی دکان، غیر مسلم تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا چچا آپ کی دکان تو سب سے بڑی ہے، آپ نے چھوٹی دکان کیوں لکھا ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا چھوٹا بننے میں مزہ ہے، اگر بڑا بن گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، ادھر سے کسی نے گھور کے دیکھا تو اب آپ آنکھ پھوڑو گے اس کی، کسی نے کچھ کہہ دیا تو انتقام لینے کے لیے سوچو گے، پریشان رہو گے۔ اور اگر چھوٹا اپنے آپ کو سمجھا، دوسرے نے تھپڑ بھی مار دیا، آپ کہیں گے کہ میں چھوٹا ہوں، یہ بڑا ہے اس نے مار دی تو کوئی بات نہیں۔ تو کہا الجھو گے نہیں، بہت ساری الجھنوں سے بچ جاتا ہے آدمی۔ یہ تو اس نے یہاں کا فائدہ بتایا، لیکن ہمارا تو اخروی فائدہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھیں۔ اور معلوم نہیں ہے کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہم سے آگے نکل جائے۔ کسی گناہگار کو بھی حقیر سمجھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آج کا وہ گناہگار ہے اور میں نیک ہوں تو ممکن ہے کل اللہ اس کو نیک بنا دے اور میں کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ کوئی گارنٹی ہے؟ گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے، میں حالاً ہر مسلمان اور ہر غیر مسلم کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور معالاً ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ یعنی دنیا میں ہر مسلمان اور کافر کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور ہر مسلمان کو آخرت کے اعتبار سے اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کہا دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج وہ کافر ہے، کل ہو سکتا ہے اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے، وہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ اور ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت کے پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا، اس کو دعوت دی کئی مرتبہ تو اس نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد حضرت نے خواب میں دیکھا وہ تو جنت کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھا آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو کہنے لگے آپ مجھے دعوت دیتے تھے نا، تو مرنے سے 3 دن پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔
مرنے سے 3 دن پہلے کلمہ پڑھ لیا، بیمار تھا، اعمال تو ہوئے نہیں، اور سیدھا کہاں چلا گیا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا۔ تو ممکن ہے جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اس کو اللہ ایمان دے دے، وہ عمل میں ہم سے آگے بڑھ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، اور ہم کہیں پیچھے ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک جگہ ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، ملفوظات فقیہ الامت، اس میں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کسی جگہ لکھا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ کسی ادنا سے ادنا غیر مسلم کو بھی اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے گھٹیا نہیں سمجھتا ہے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کے پاس تو ایمان ہے اور کافر کے پاس ایمان نہیں ہے، تو پھر اس سے اپنے آپ کو حقیر جاننے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت نے پھر مطلب سمجھایا اس کا، فرمایا یہ کوئی گارنٹی ہے کہ یہ مومن مرتے وقت بھی مومن ہوگا؟ یہ گارنٹی ہے؟ کتنے ایسے ہیں کہ مومن ہوتے ہیں زندگی بھر لیکن آخر میں کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی پوری زندگی ایمان پر قائم رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور یہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کوئی کام کرتا ہے، یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں۔ اور ایک آدمی زندگی بھر کفر کے اندر رہتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ اور وہ کیسے بڑا سمجھ لے؟ غالباً یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کو بڑا بننے کا حق کیا ہے، بڑا سمجھنے کا حق کیا ہے؟ ابتداؤہ نطفہ، اس کی ابتدا کس سے ہے؟ نطفے سے، ایک ناپاک قطرہ ہے، اور وہ انتہاؤہ جیفہ، اور اس کی انتہا کس پہ ہے؟ مردار۔ روح نکل گئی، بتائیے 3-4 دن تک میت کو گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، کیوں؟ بدبو شروع ہو جائے گی۔ تو انتہا بدبو اور ابتدا میں ناپاک قطرہ، اور بیچ کا جو وقت ہے اس میں بھی 2-2.5 کلو نجاست اپنے پیٹ میں اور آنتوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس کو بڑا بننے کا حق ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کوئی حق ہے؟ نہیں ہے۔ بتائیے خون پاک ہے ناپاک ہے؟ جی خون ناپاک ہے نا؟ اگر خون نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے میں لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ ناپاک ہے۔ تو اب بتائیے جہاں بھی آپ سوئی لگائیں گے کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا۔ تو گویا خون ناپاک ہے تو نجاست کی بوری ہے، جدھر بھی سوئی لگاؤ وہاں سے ناپاک چیز نکلے گی۔ اس کو بڑا بننے کا کوئی حق ہے؟ کوئی بڑا بننے کا حق نہیں ہے۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جڑ کو ختم کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلاکت میں ڈالنے والی 3 چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اما المنجیات، کہا رہی وہ چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں، آدمی کو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچانے والی ہیں، تو فرمایا فالعدل فی الغضب والرضا، غصے اور خوشی میں دونوں حالتوں میں آدمی عدل کو نہ چھوڑے۔ مطلب اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے پیش آئے، کہیں پر بھی بے انصافی کا معاملہ نہ ہو۔ 2 کی لڑائی ہو گئی، ایک طرف اس کا بھائی ہے، دوسری طرف کوئی دوسرا آدمی ہے، بلکہ مان لو غیر ہے، غیر مسلم ہے، ادھر اس کا مسلمان بھائی ہے، زیادتی اس کے بھائی نے کی ہے، یہ جانتا ہے، اب یہ ساتھ کس کا دے گا؟ بھائی کا دے گا یا وہ مظلوم جو غیر مسلم ہے اس کا دے گا؟ عدل کیا ہے؟ جی عدل کیا ہے؟
مظلوم چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہیں ہے، اس کا ساتھ اس کو دینا ہے، اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ایسا کر رہے ہیں ہم، اسی لیے پوری دنیا کے اندر ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج اپنے کا ساتھ دیتے ہیں، دوسرے کا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو بے شمار واقعات اور مثالیں ایسی ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہاں کوئی اپنائیت کو اختیار نہیں کیا، اپنا اور غیر نہیں دیکھا، بلکہ انصاف دیکھا، عدل دیکھا کہ کیا تھا، کہ جس کا حق تھا وہ حق اس کو دلایا ہے۔ ابھی قریب کے زمانے کے اندر جس وقت انگریز کا دور تھا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر، تو اس وقت کاندھلا ایک شہر ہے، وہاں ایک مسلمان کا اور ایک غیر مسلم کا جھگڑا ہو گیا زمین کے ایک ٹکڑے پر۔ مسلمان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرا ہے، اور غیر مسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ میرا ہے۔ دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اب مسلمان نے اعلان کیا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا میں یہاں مسجد بناؤں گا، تو غیر مسلم نے بھی اعلان کیا مجھے اگر یہ مل گیا میں یہاں مندر بناؤں گا۔ پہلے جھگڑا تھا دو آدمیوں کا، اب جھگڑا ہو گیا مسجد اور مندر کا۔ اب مسلمان کی حمایت میں مسلمان آگے، غیر مسلم کی حمایت میں غیر مسلم آگے۔ جھگڑا طول اختیار کر گیا، مقدمہ پہنچا انگریز جج کے پاس۔ انگریز جج نے دیکھا کہ دونوں طرف سے بھاری تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ جھگڑا مسجد اور مندر کا ہے، تو پہلے ان کو صلح صفائی پر آمادہ کیا جائے۔ تو اس نے یہ کہا کہ کیا کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ اس پہ صلح کر لو؟ مسلمانوں میں کوئی مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی بات پر تمہیں اعتماد ہو اور اس کی بات پر فیصلہ کر دیا جائے؟ تو مسلمان خاموش رہے۔ پھر غیر مسلموں کو پوچھا کہ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی بات پر تمہیں اعتماد ہو اور وہ جو کہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے؟ تو غیر مسلموں نے یہ کہا کہ ہاں، ان کے ایک عالم ہے، وہ جو فیصلہ اس کے بارے میں دے گے ہمیں منظور ہے، ہم تنہائی میں ان کا نام بتائیں گے۔ اب مسلمان تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جو عالم ہوگا وہ تو مسجد ہی بنوائے گا، وہ مندر کہاں بنوائے گا؟ تو کہا ٹھیک ہے ہمیں بھی منظور ہے۔ دونوں پارٹیاں چلی گئیں، تاریخ آگے متعین کر دی گئی، فلاں تاریخ کو دونوں فریق آ جائیں، اور غیر مسلموں سے کہا کہ تم نے مجھے اس عالم کا نام بتا دینا ہے، میں اس کو بلاؤں گا۔ تو غیر مسلموں نے چپکے سے بتایا کہ مفتی الہی بخش صاحب، ان پر ہمیں اعتماد ہے، وہ جو فیصلہ دیں گے ہمیں منظور ہے۔ تو انگریز نے مفتی الہی بخش صاحب کے پاس پیغام بھیجا، ان کو بلوایا، انہوں نے آنے سے انکار کیا۔ پہلے کہا کہ میں انگریز کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نہیں آؤں گا۔ تو انگریز جج نے یہ کہا کہ ان سے کہیے وہ چہرہ نہ دیکھیں، بس منہ ادھر کر کے یا پردہ ڈال کر پھر جو ہے وہ آ کر گواہی دے دیں، بس اتنا کام ہے۔ اگر وہ گواہی دے دیں گے تو بہت بڑا فتنہ ٹل جائے گا۔ اب مفتی الہی بخش صاحب تشریف لا رہے ہیں، مسلمان خوش ہو گئے کہ مفتی صاحب تو مسجد بنوائیں گے۔ ادھر سے ہندو بھی خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی بتائیں گے بالکل کیا بتائیں گے، سچ بتائیں گے۔ اب مفتی صاحب آگے، انگریز جج نے پوچھا پہلے غیر مسلموں سے کہ بتاؤ اگر یہ کہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا ہے تو تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہمیں منظور ہے۔ مسلمانوں سے پوچھ لیا اگر مفتی صاحب کہیں گے یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے تمہیں منظور ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب کیا بنوائیں گے، مسجد بنوائیں گے۔ تو اب انگریز نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو
تو یہ زمین کا ٹکڑا ہندو کا ہے، غیر مسلم کا ہے۔ اب انگریز جج نے پوچھا کہ اگر اس کا فیصلہ ہندو کے لیے ہو گیا اور وہ یہاں مندر بنائے تو کیا آپ کو کوئی اعتراض؟ مفتی صاحب نے کہا جب زمین اس کی ہے، زمین اس کی ہے تو وہ جو بنائے، ہم اس میں کیوں، ہمیں کیا اس پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ اب مسلمان سر مٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کیا مفتی صاحب نے بول دیا، اب یہاں مندر بنے گا، مسجد نہیں بلکہ کیا بنے گی، اب مندر بنے گا یہاں پر۔ تو انگریز جج نے جو فیصلہ لکھا اس میں یہ لکھا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اور یہ فیصلہ آج بھی لندن کی جو لائبریری ہے اس میں لکھا ہوا موجود ہے کہ آج کے اس مقدمے میں اس مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ جب مفتی صاحب نے یہ سچی گواہی دی، اس سچی گواہی کا یہ اثر ہوا کہ وہاں پر سینکڑوں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے اور وہ زمین کا ٹکڑا انہوں نے وقف کیا کہ اب یہاں مسجد بنے گی، اب یہاں مسجد بنے گی۔ دیکھیے یہ ہے سچ بولنے اور سچی گواہی دینے کا فائدہ۔ تو فالعدل بالغضب والرضا، کہ غصہ ہو یا خوشی ہو، یعنی یہ کہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب کے درمیان عدل اور انصاف کا ملحوظ رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم سچائی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، عدل اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ چیز انسان کو نجات دلانے والی ہے، بچانے والی ہے۔ دیکھیے مسجد بن گئی نا۔ اگر مفتی صاحب نے کہا ہوتا کہ یہ ٹکڑا کس کا ہے، مسلمانوں کا ہے، جھوٹی گواہی دی ہوتی تو مسجد بن سکتی تھی، پھر جھگڑا لگ جاتا، پھر مسجد نہیں بن سکتی تھی اور کسی کو ایمان بھی نصیب نہ ہوتا۔ کتنے لوگوں کو ایمان بھی نصیب ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں مسجد بھی بن گئی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ انسان کو نجات دلانے والی چیز والقصد فی الفقر والغنا، فقر ہو یا مالداری ہو، ہر حالت میں آدمی میانہ روی کو اختیار کرے، اپنے خرچ میں بھی میانہ روی اختیار کرے۔ ایسا نہیں کہ فقر و فاقے کا زمانہ ہے تو بالکل ہی کنجوس مکھی چوس بن جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ پیسہ آ گیا تو اب اناپ شناپ ادھر ادھر اڑانا شروع کر دے، فضول خرچی کے اندر لگ جائے، نہیں، بلکہ میانہ روی کو اختیار کرے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی میانہ روی کو اختیار کرے، یعنی یہ کہ جیسے حالات ہوں، جیسی اپنی حیثیت و استطاعت ہو، اس کے مطابق اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا رہے۔ یہ میانہ روی آدمی کو اختیار کرنی ہے، یہ آدمی کو بہت ساری برائیوں سے بچانے والی ہے، نجات دلانے والی چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائے وہاں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے خلا کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ تنگی ہو اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے ہیں، اور اگر خوشحالی ہو، مال و دولت
وقت خوب ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، جو چیز انسان کو برائیوں سے نجات دینے والی، بچانے والی ہے، وہ اللہ کا خوف اور ڈر ہے. فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. آج ہم لوگوں کے سامنے تو ڈرتے ہیں، بہت ساری برائیوں سے دور رہتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں ہم برائیوں کے اندر مبتلا ہیں. خاص طور سے میرا نوجوان بھائی آج زیادہ ہی برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. موبائل رات کو لے لیتا ہے اور پھر اس میں طرح طرح کی گندی چیزیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ناپاک کرتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا کہ جس نے پیدا کیا، جس نے آنکھوں کو بنایا ہے، اس کو نہیں پتہ اس کی آنکھیں کہاں جا رہی ہیں؟ جس نے کانوں کو بنایا اس کو نہیں پتہ ہے یہ کانوں سے کیا سن رہا ہے؟ جس نے زبان کو بنایا اس کو نہیں پتہ ہے کہ زبان سے کیا بول رہا ہے؟ الا یعلم من خلق وہو اللطیف، وہ بڑا باریک بھی ہے، الخبیر، خبر رکھنے والا ہے. الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اامنتم، او گناہگارو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے؟ آمنتم من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کہ اس گناہ کے کرتے ہوئے وہ تم کو زمین میں دھسا دے. ہو سکتا ہے زمین پھٹے اور تم زمین کے اندر دھس جاؤ، ممکن ہے، وہ قادر مطلق کر سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی گناہ آدمی کر رہا ہو فوراً اس کو سوچنا چاہیے ممکن ہے زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھس جاؤں. ایسا ہو سکتا ہے. قارون کو اس نے دھسایا ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. اللہ دھسا سکتا ہے. اس لیے راتوں کو گناہوں میں مبتلا ہونے والے، تنہائیوں میں گناہوں کے اندر مبتلا ہونے والے اس وقت سوچیں کہ اگر اس وقت زمین پھٹ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ پھٹ سکتی ہے زمین. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسا دے؟ وہ پتھر برسا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس نے قوم لوط پر پتھر برسائے ہیں، وہ برسا سکتا ہے، قادر مطلق. اس لیے گناہ گاروں سے کہا گیا کہ ڈرو، تنہائی میں گناہ کرنے سے بھی ڈرو. آج ہم تنہائیوں میں ڈرتے نہیں ہیں، تو تنہائی میں بھی ڈرنا ہے اور اعلانیہ طور پر بھی گناہ کرنے سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، اور رہے وہ اعمال جو انسان کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں. فَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. ایک نماز پڑھ لی آپ نے، پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نکلے کیونکہ باہر کا کام بھی آپ کو کرنا ہے. اور اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا کر دی جائے اب زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو، رزق اور روزی کو تلاش کرو. یہ حکم سمجھ کے آپ باہر نکلے، لیکن باہر نکلنے کے بعد دل آپ کا کہاں لگا ہوا ہے؟
مسجد میں کہ اب کب نماز کا وقت ہوگا، میں فوراً اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ کے منادی نے آواز لگائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ آپ دکاندار ہیں، آپ نے سامان جو ہے تولنے کے لیے رکھ دیا ہے کانٹے پہ، تو فوراً وہیں پر اس کو چھوڑ دیں، اب آگے تولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ کے منادی نے کہہ دیا ہے اب کامیابی تولنے میں نہیں ہے، اب کامیابی اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہے۔ اگر آپ وہیں پر جو ہے کانٹے کو چھوڑ دیں گے اور گاہک سے کہیں گے اب اللہ کا حکم آ گیا، پہلے میں اللہ کے حکم پر لبیک کہوں گا، اس کے بعد آپ کو سودا دوں گا، اگر آپ انتظار کر سکتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری دکان سے لے لو، میں اب آپ کو سودا نہیں دے سکتا ہوں۔ اور آپ اگر کر کے دیکھیے اللہ کتنی برکتیں دے گا۔ یہ ہے فانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد نماز کا انتظار، اور اذان ہوتے ہی فوراً مسجد میں آ جائیں، بلکہ جو نیک لوگ ہوتے وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، اور جو پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے جب تک یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے برابر نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہا بیٹھا ہے لیکن تب بھی نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحم، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ کب تک؟ جب تک یہ نماز کی جگہ میں رہتا ہے، نماز پڑھ لی پھر بھی بیٹھا ہے اسی جگہ، تو جب تک یہ مسجد میں بیٹھا رہے گا تب تک وہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، بشرطے کہ باوضو بیٹھے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا پھر دعا بند ہو جائے گی، پھر دعا نہیں ہوگی فرشتوں کی، ورنہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو فانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اب فرشتے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، ان کی ڈیوٹی لگ گئی۔ بتائیں فرشتوں کی دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ ان کی دعا تو قبول ہے، وہ دعا کریں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے اور اس پر رحم فرما۔ تو بتائیے گناہ مٹے؟ گناہ مٹ گئے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے پورا وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، ایسا نہیں خالی پانی لے کے تو خالی دکھانا چہرے اور اعضاء کو، نہیں، بلکہ اچھی طرح وضو کرنا، مکمل وضو کرنا۔ آج ہم گرمی میں مکمل وضو نہیں کرتے تو سردی میں کیا کریں گے؟ مکمل وضو وہ ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ مکمل وضو ہے۔ اور وضو جب ہم کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس وقت ہم اپنے ان وضو کے اعضاء میں نور بھر رہے ہیں۔ کیا بھر رہے ہیں؟ اور اپنے گناہوں کو دھو رہے ہیں۔ وضو کے پانی کے ساتھ گناہ دھل جاتے ہیں اور یہ اعضاء نورانی ہو جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، آپ نے فرمایا غرم محجلین، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اس سے میں ان کو پہچانوں گا۔ تو آپ وضو کر رہے ہیں تو اپنے اعضاء میں نور کو بھر رہے ہیں، روشنی کو بھر رہے ہیں، لہٰذا وضو کرتے ہوئے اس کا تصور کیجئے کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ صغیرہ گناہ تو ویسے دھل جائیں گے، اگر آپ نیت کر لیں گے اللہ میرے کبیرہ گناہوں کو بھی دھل دے تو کبیرہ گناہ بھی دھل جائیں گے اور یہ اعضاء نورانی ہو جائیں گے، چمکدار ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک دھوتے تھے بازو کو۔ کس نے پوچھا کہ حکم تو یہاں تک الی المرافق، آپ یہاں تک کیوں دھوتے ہیں؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں میرا غر محجلین یہاں تک، اس لیے کہ میں یہاں تک دھوتا ہوں۔ حالانکہ یہاں تک دھونا کوئی سنت نہیں، طریقہ یہی ہے، سنت یہاں تک ہے، لیکن وہ ان کی اپنی ایک سمجھ تھی، یہاں تک وہ دھو رہے ہیں، اوپر تک وہ دھوتے تھے تاکہ میری چمک کہاں تک ہو؟ یہاں تک میری چمک ہو۔ تو ہم وضو کر رہے ہیں تو گویا اپنے اعضاء میں نور کو بھر رہے ہیں۔ اور رات کو باوضو سونے کی کوشش کیجیے۔ جو آدمی باوضو سوتا ہے رات کو، فرشتہ اس کے لیے حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے۔ اور باوضو سونے کے لیے جب آپ نے وضو کیا، وضو کر کے بستر پر آ گئے، اب یہ وضو ٹوٹے گا نہیں آپ کا جب تک آپ صبح اٹھیں گے نہیں، تب تک وضو ٹوٹے گا نہیں۔ سونے کا وضو، نماز کا نہیں، نماز کے حق میں ٹوٹ جائے گا۔ مثلا آپ نے وضو کیا، وضو کر کے بستر پہ آئے، تو بستر پہ آنے کے بعد ابھی آپ کو نیند نہیں آئی تھی، اس سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ وضو کر کے لیٹ چکے ہیں، آپ کے بس میں اتنا ہی تھا وہ آپ نے کر لیا۔ اب اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو سونے کے حق میں یہ ٹوٹا نہیں ہے، آپ پوری رات باوضو ہی کہلائیں گے۔
کیونکہ سونے سے بھی تو ٹوٹ جاتا ہے نا وضو جی. تو جب یہ سوئے گا تو پھر اس سے بھی ٹوٹ جانا چاہیے، پھر باوضو کہاں سویا جی. اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا، سونے کا وضو کہا جب بستر پہ آ کے لیٹ گیا اب وہ ٹوٹے گا نہیں، اب وہ جاگتے تک اس کا وضو رہے گا. سونے کے حق میں، نماز کے حق میں نہیں. اگر نماز پڑھنی ہوگی تو اٹھ کے آپ کہیں گے یہ ٹوٹا ہی نہیں تو نماز بھی پڑھ لوں، نہیں، نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. تو اسباغ الوضوء فی الصبرات، سخت سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنا، اس سے بھی آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، جماعت کی نماز کی طرف چل کے آنا. جب جماعت کی نماز کے لیے آپ چل کے آتے ہیں، ہر ایک قدم پر آپ کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ اللہ کے یہاں بلند ہوتا ہے. اس لیے گھر سے باوضو ہو کر آئیں. لیکن اگر بے وضو آیا تب بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، تب بھی ہر قدم پر گناہ معاف ہوں گے. اگر چل کے نہیں آیا، سوار ہو کر آیا ہے، تب بھی اللہ اس کے گناہوں کو، جتنے قدم وہاں سے مسجد تک بنتے ہیں اتنے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دے گا. تو یہ کفارات، یہ اعمال ہیں، 3 عمل جن سے گناہ مٹتے ہیں. نمبر 1 انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. دوسرے نمبر پر جی وضو کرنا اور مکمل وضو کرنا. اور تیسرے نمبر پر جماعت کے لیے چل کے آنا. اس کے بعد آپ نے 3 وہ باتیں بیان کی جن سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر اطعام الطعام، کھانا کھلانا، بھوکوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانا، مہمان کو کھانا کھلانا، وہ بھی اس میں آئے گا. مہمان کو کھانا کھلانا، اس سے بھی درجے کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے. اگر نہیں کھلائے گا قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور جہنم میں جائے گا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں پہنچے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کا خیال ہم نہیں رکھتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے. تو فاطعام الطعام، اس سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر فرمایا افشاء السلام، میں مختصر کر رہا ہوں. وہ افشاء السلام، سلام کو رواج دینا، سلام کو بڑھاوا دینا، سلام کو پھیلانا، ہر کسی کو سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنا. ہر کسی کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، سلام کو رواج دینا. آج ہم گھر میں آتے ہیں تو سلام ہی نہیں کرتے. گھر میں آؤ سلام کر کے، گھر سے جاؤ تو سلام کر کے جاؤ. کسی سے کہ گھر میں جاؤ سلام کرو، جدا ہو سلام، آپس میں ملاقات ہو جائے سلام کرو، پھر جب الگ ہو پھر سلام کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں لکھا ہے راستے میں چل رہے ہیں، بیچ میں کوئی درخت آ گیا، ایک ادھر سے آیا دوسرا ادھر سے آیا، پھر سلام کرتے تھے. حالانکہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں لیکن ادھر پہنچے پھر، کیونکہ سلام کرنے میں آدمی کی نیکیاں بڑھتی ہیں. اگر کس نے بولا السلام علیکم 10 نیکیاں مل گئیں، اور اس کے ساتھ کہا ورحمۃ اللہ تو 20 ہو گئی، وبرکاتہ کہہ دیا تو 30 ہو گئی، اور ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق ومغفرۃ کہہ دیا تو 40 نیکیاں اس کو مل گئی. سلامتی کی دعا الگ ہے اور نیکیاں بھی اس کو مل رہی ہیں جی. اس لیے سلام کو رواج ہم دیں گے انشاءاللہ. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ النِّيَامُ، رات کی نماز پڑھو یعنی تہجد کی نماز پڑھو. وَالنَّاسُ النِّيَامُ، جب کہ لوگ سو رہے ہوں، جب کہ لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھو. اس سے کہا تمہارے درجے اللہ کے یہاں بلند ہوں گے. تہجد کی نماز آدمی کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، بچاتی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کس نے کوئی خواب دیکھا، تو صحابہ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے. کبھی خود کوئی خواب دیکھا وہ بھی آپ بیان کرتے خواب، پھر اس کی تعبیر بھی بتاتے تھے. تو کہتے ہیں میرے دل میں چاہت تھی میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور میں اس کی تعبیر معلوم کروں. بخاری شریف میں یہ روایت ہے. کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا، 2 آدمی آئے مجھے بستر سے اٹھایا اور ایک میدان کی طرف لے گئے. وہاں میدان میں ایک کنواں ہے جس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں. وہ نیچے جاتے ہیں پھر اوپر آتے ہیں، نیچے جاتے ہیں پھر آگ کے الاؤ کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو مجھے لگنے لگا شاید مجھے یہ دونوں اس میں ڈال دیں گے.
تب تک ایک تیسرا فرشتہ آیا، اس نے تیسرا آدمی آیا، ان کو تو آدمی دکھائی دے رہے تھے یہ فرشتے، کہ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا نہیں اس کا ابھی ٹائم نہیں آیا ہے، اس کو اس میں نہیں ڈالو۔ تو پھر مجھے واپس کیا، کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، میں گھبرا گیا، ڈر گیا کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا۔ اب حضور سے پوچھنے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی بہن امہات المؤمنین میں سے ان کی بہن ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ان سے میں نے تذکرہ کیا اور میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس کی تعبیر معلوم کر لیں۔ تو میری بہن نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کی نماز پڑھتا۔ عبداللہ بہت، یہ بھی آپ کی تربیت کا انداز ہے، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کی نماز پڑھتا۔ فرمانے لگے بس اتنا میں نے سننا تھا، اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں رات کو بہت کم سویا ہوں، رات کو جاگتا ہوں اللہ کے سامنے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک خوبصورت ریشمی کپڑا ہے اور جنت ہے، اور میں وہ کپڑا جو ہے اس کپڑے کے ذریعہ سے میں جہاں جنت میں جانا چاہتا ہوں یہ کپڑا مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے، کپڑا مجھے اڑاتا ہے، جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں پر مجھے پہنچا دیتا ہے۔ وہ خواب تھا تہجد پڑھنے سے پہلے، یہ خواب ہے تہجد پڑھنے کے بعد کا۔ یہ فائدہ ہے تہجد کا۔ اور ایمان والوں کے صفات اللہ نے قرآن میں جہاں بیان کیے ہیں، متعدد مقامات پر تہجد کا تذکرہ کیا ہے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندوں کی بہت سی صفتیں بیان کی گئیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ہیں رحمان کے بندے جو رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ایک جگہ سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے اپنے رب سے وہ جو ان کا رب ان کو عطا کر رہا ہوگا، یعنی جنت کی نعمتیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ ان کی نیکی کیا تھی؟ کہا سب سے بڑی نیکی ان کی یہ تھی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کے پہلو راتوں کو بستروں کے ساتھ بہت کم لگتے تھے، یعنی وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ پھر وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت وہ استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اللہ آپ نے توفیق دی ہمیں عبادت کی، لیکن آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ کتنی باتیں ہو گئی یہ جی؟ 12 ہو گئی نا، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی۔ پہلے 3 جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے جی، وہ کیا ہے؟ ایک تو خود غرضی، ایسی خود غرضی جس کی پیروی کی جائے۔ دوسرے نمبر پر وَهَوًا مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کے پیچھے چلا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود پسندی، خود پسندی۔ یہ 3 برائیاں ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ بچیں گے انشاءاللہ؟ ارادہ ہے نا بچنے کا انشاءاللہ ان سے بچیں گے۔ پھر 3 چیزیں آ گئیں، کون سی؟ جو نجات دلانے والی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ ایک تو عدل اور انصاف، ہر حالت میں عدل کی بات کرنا، ٹھیک۔ دوسرے نمبر پر خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر جی نہ صلہ رحمی نہیں ہے نہ۔ پہلے نمبر پر کیا تھا جی؟ عدل و انصاف۔ دوسرے نمبر پر میانہ روی۔ تیسرے نمبر پر اللہ کا خوف اور ڈر، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یعنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا اور سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا، کسی کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ پھر 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی
جن سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا، اور اسباغ الوضوء فی الصبرات، سخت سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنا، نقل الاقدام الی الجماعات، جماعت کی نماز کی طرف چل کے آنا، اور اس کے بعد 3 چیزیں آپ نے بتائی جن سے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اطعام الطعام، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مہمانوں کو کھانا کھلانا، اور افشاء السلام، سلام کو رواج دینا، بڑھاوا دینا، اور جی والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کی نماز پڑھنا، تہجد کی پابندی کرنا. کریں گے انشاءاللہ، ان 12 باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم ان 12 باتوں پر عمل کر لیں گے تو اچھے اخلاق بھی ہمارے اندر آ گئے اور برائیاں بھی ہم سے دور ہو گئی، ہمارا دل صاف ہو جائے گا، ہم دنیا میں بھی سکون کی زندگی بسر کریں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات حاصل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ سے دعا کریں، پروردگار عالم